السلام علیکم، میں لارب جدون کیریئر کارنر آن لائن اکیڈمی کی جانب سے اردو کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع ہے غزل۔ غزل کی تعریف۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ غزل کون سی زبان کا لفظ ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کے کیا معنی ہے۔ تو پہلے دیکھا جائے غزل کون سی زبان کا لفظ ہے، تو یہ ہے عربی النسل لفظ، یعنی کہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے لغوی معنی کی بات کریں تو لغوی معنی سے مراد یہ ہے کہ وہ لفظ جو لغت سے اٹھایا گیا ہو، یعنی کہ ڈکشنری سے اٹھایا گیا ہو۔ لغت میں اس کے معنی آ جاتے ہیں رسی کے بل۔ اب یہ رسی ہے، اس کے اندر تناؤ ہے، یعنی کہ کوئی بھی بات جو کہ سیدھی طریقے سے نہ کی جائے، اسٹریٹ فارورڈ نہ کی جائے، بلکہ تناؤ کی صورت میں کی جائے تو وہ غزل کہلاتی ہے عربی کے زبان میں۔ لغت میں اس کے معنی کیا آتے ہیں رسی کے بل، یعنی کہ وہ بات جس کو سیدھے انداز میں نہ بیان کیا جائے بلکہ ٹیڑھا میڑھا گھما پھرا کے بات کی جائے، اس انداز میں بیان کی جائے کہ اس میں تناؤ پیدا ہو، تو وہ غزل ہے۔ اس کے لغوی معنی یہ بھی آ جاتے ہیں کہ وہ لڑکا جو بہنوں میں پلا ہو، وہ لڑکا جو بہنوں میں پلا ہو۔ اب لڑکا بہنوں میں پلنے سے مراد یہ ہے کہ بہن یا بھائی، ان دونوں کا اگر دیکھا جائے تو جو بھائی ہوتا ہے اس میں سخت پن ہوتا ہے۔ کس لحاظ سے؟ بہن کے لحاظ سے۔ عورت کو اگر لیا جائے تو عورت ہے ہی نازک سی چیز، عورت کو نازک کہا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں مرد کو سخت پن مرد کے اندر موجود ہوتا ہے۔ عورت کے لہجے میں نرمی ہوتی ہے، نرم انداز ہوتا ہے، اس کا نازک ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں مرد جو ہوتا ہے وہ سخت مزاج، سخت جسم کا مالک ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر وہ لڑکا جو بہنوں میں پلا ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لڑکا جس کے اندر لڑکیوں کی طرح ناز و ادا دکھانے کی عادت ہو، جس کے اندر لڑکیوں کی طرح نازک پن پایا جائے۔ اب دیکھا جائے مجازی معنی۔ اب مجازی معنی کے لحاظ سے غزل کیا ہے؟ مجازی معنی میں غزل کو لیا جائے تو وہ ہے عورتوں سے باتیں کرنا۔ اب عورتوں سے کس انداز سے بات کی جاتی ہے؟ عورتوں سے جب بھی کوئی مرد بات کرتا ہے یا کوئی بھی باہر کا بندہ کوئی بھی بات کرتا ہے تو وہ نرم لہجے میں بات کرتا ہے، نرم انداز سے بات کرتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں اگر باپ اور بیٹی کا رشتہ لیا جائے تو باپ کیا کرتا ہے؟ اپنی بیٹی سے نرم انداز سے، شفقت سے بات کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جب وہ اپنے بیٹے سے بات کرتا ہے تو اس کے لہجے میں تھوڑی سخت پن آ جاتی ہے، اسٹریٹ فارورڈ بات آ جاتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں باپ کیا کرتا ہے؟ اپنی بیٹی سے نرم انداز سے، نرم لہجے میں، پیار محبت سے بات کرتا ہے۔ تو یہاں پر مجازی معنی میں عورتوں سے مراد یہ ہے کہ وہ بندہ، وہ شخص جو اپنی من پسند عورت سے خوبصورت یا عشق و عاشقی کی گفتگو کرے یا اچھی بات کرے، وہ آ جائے گی مجازی معنی اس کے۔ اب یہاں پر ایک کوٹیشن ہے، جب کوئی بوڑھیا چرخہ کاٹتی ہے تو اس کی رگڑ سے جو آواز نکلتی ہے اس کو غزل کہتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی بھی بوڑھیا ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ کپڑا بناتی ہے یا اون بناتی ہے، تو وہ جس آلات سے یا جس آلے سے وہ کپڑا یا دھاگا بنا رہی ہوتی ہے، اون بنا رہی ہوتی ہے، تو اس سے جو رگڑ پیدا ہو رہی ہوتی ہے، وہ جس طرح کی اس کی آواز نکل رہی ہوتی ہے، اس کو غزل کہا گیا ہے۔ یہ ایک مثال کے طور پر یہ بات لی گئی ہے، یعنی کہ کوئی درد یا کرب بھری آواز غزل کہلاتی ہے۔ اب ایران کے نزدیک غزل کیا ہے؟ ایران والوں نے غزل کی کیا تعریف کی ہے؟ ایران والوں نے غزل کی معنی بتائے ہیں ہرن کی کربناک آواز۔ ہرن کو ایک خوبصورت جانور تصور کیا جاتا ہے اہل ایران کے نزدیک، تو وہ کہتے ہیں کہ غزل جو ہے وہ ہرن کی ایک درد بھری آواز ہے جس کے اندر درد محسوس ہوتا ہے۔ اب اگر غزل کے اصطلاحی معنی لیے جائیں تو اصطلاحی معنی میں غزل کو کہا گیا ہے کہ محبوب کے ظلم و ستم کی آواز، یعنی کہ ایک محبوب جو اپنے عاشق پر ظلم و ستم کرتا ہے تو اس کے بدلے میں جو محبوب کے جو جذبات ہوتے ہیں اپنے عاشق کے لیے، وہ اگر سخت مزاج ہیں یا بے رخی کے مزاج ہیں، تو عاشق پر جو اس وقت
جو اس کے اثرات ہوتے ہیں جو وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے اس کو غزل کہا گیا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ غزل جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، تو عربی زبان کے لفظ سے اب مراد یہ ہے کہ جب ظاہر ہے عربی زبان کا لفظ ہے تو اس کا تعلق مسلمانوں سے ہوگا، اسلام سے ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام کی دعوت لے کر مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے تو وہاں پر مدینہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال طبلہ بجا کے کیا تھا، اور کچھ عربی کے الفاظ، کچھ اس طرح کا گیت انہوں نے گایا تھا جس کے ذریعے انہوں نے ان کو خوش آمدید کہا تھا، مرحبا کے الفاظ استعمال کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو یہاں سے ہی غزل کی شروعات یا ابتدا ہو چکی تھی۔ غزل کے ایک معنی جوانی و شباب کے قصوں کو بیان کرنا، یعنی کہ انسان جب پروان چڑھتا ہے تو وہ جو اس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس کے جو قصے یا اس کی کہانیاں جو کیفیات اس پر گزرتی ہیں اس کا جو بیان ہے اسے غزل کا نام دیا گیا ہے۔ شمس قیس رازی ایک مصنف ہیں، وہ غزل کے بارے میں کہتے ہیں کہ آہو سے مراد شکاری ہرن ہے جس کو شکار کیا جا رہا ہے۔ شکاری ہرن جب شکاری کتوں میں پھنس جاتی ہے تو اس کی زبان سے بے ساختہ یعنی کہ اچانک سے جو چیخ یا آواز نکلتی ہے اس میں اتنا درد ہوتا ہے کہ کتوں کے دل میں بھی ایسی رغبت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ ہرن جب شکاری کتوں میں پھنس جاتی ہے، یعنی کہ ہرن پر جب شکاری کتے وار کرتے ہیں تو پہلے تو وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ بھاگ نکلے، لیکن جب وہ بھاگ کر عاجز آ جاتی ہے، تھک کر رہ جاتی ہے، تو اس کے دل سے یا اس کی زبان سے اچانک بے ساختہ جو چیخ نکلتی ہے ان سے بچنے کے لیے، تو اس کے اندر اتنا درد اور کرب موجود ہوتا ہے کہ جب وہ کتوں کے کانوں میں وہ آواز پڑتی ہے تو ایک ٹائم کے لیے وہ رک سے جاتے ہیں، سہم سے جاتے ہیں، ایسی دقت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایک طرح سے ان کے اندر ایسا تجسس سا پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کی آواز ہے، اس کے اندر کتنا درد ہے، کتنا کرب ہے۔ شمس قیس رازی نے یہ مثال کے طور پر ایک غزل کو ڈیفائن کرنے کے لیے ایک چیز لی ہے کہ جب ہرن کیا کرتی ہے، شکاری کتوں سے بھاگتی ہے اور وہ بھاگتے بھاگتے عاجز آ جاتی ہے، تھک کر رہ جاتی ہے، تو اس کی زبان سے جو بے ساختہ چیخ نکلتی ہے، جو آواز نکلتی ہے، اس میں اتنا درد ہے، اتنا کرب ہے کہ کتے کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، وہ اپنا آپ ہی بھول جاتے ہیں۔ اگر اس مثال کو ہم عاشق اور محبوب کے حوالے سے لیں تو محبوب جب اپنے عاشق پر ظلم و ستم کی انتہا کر دیتا ہے، اس سے بے وفائی کرتا ہے، اس سے دور رہتا ہے، اور ایک عاشق اس کی ہجر کی صورت میں جو درد اور جو تکلیف برداشت کرتا ہے تو اس درد میں یا جو وہ تکلیف محسوس کر رہا ہوتا ہے اس کو اگر وہ بیان کرتا ہے شاعری کی صورت میں تو وہ کیا ہے؟ غزل ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ غزل۔